اب اپنی قوم کو انذار کیا کر رہے ہیں کہ اے ہماری قوم، یقیناً ہم سن کے آئے ہیں ایک کتاب اوپر کیا تھا؟ قرآن، نیچے اسی کو کیا کہا ہے؟ کتاب. یہ وہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی. اب یہاں ایک بات آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی حدیثہ کی انجیل کہاں گئی؟ اب اس میں اب کوئی آدمی اپنے خیالات کے اور عقل کے اور اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات میں کچھ ایسی ٹولیاں ہیں یا ایسے گروہ ہیں یا اس طرح معاملہ ہے کہ جو کہ صرف اس وقت ان تک وہی کتاب پہنچی تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی تھی. یعنی یہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے، وہی تعلیم دیتی ہے جو کہ اس سے پہلے اس کی کتاب میں ہے. یہدی الی الحق، یہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، اللہ تعالی کی طرف، جو انسان کا اصل مقصد ہے. حق کہتے ہیں مقصد، سچ، جو انسان کو جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کام کے لیے انسان کو یہاں بھیجا گیا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا حق تو یہ ہے کہ حق ادا کہ ڈیوٹی صحیح پوری طرح نہیں ادا ہوئی. تو یہ قرآن ہے جو انسان کا مقصد ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی طرف انسان کو بلاتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور یہ وہی چیز ہے جو کیا ہے؟ صراط مستقیم، طریق مستقیم. یہ وہ ہے جو اللہ کے صحیح راستے کی طرف لاتی ہے. قرآن کی یہ خوبی کہ یہ انسان کی اس کی اصل ڈیوٹی اس پر گامزن کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست خط مستقیم کے ساتھ اس پر رواں دواں کرتی ہے. یہ جنات بھی مانتے ہیں، یہ قرآن کا کام. ہمیں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے ہمیں آ گیا مسئلہ کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن پوچھتا ہے اولم یکفی منا انزلنا الیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے؟ ہم آگے سے کہتے ہیں یہاں ایک عالم آئے، یہی ہے کہ میں ان کے آگے پڑھی، جب وہ ہر طرف سے زد ہو گئے، کچھ لوگ گواہ بھی ہیں یہاں. میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ کہتے ہیں جی کافی نہیں ہے. یہی بات وہ کہتے ہیں زمین جمت نہ جمت گول محمد، اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. یہ انسان کا کام ہے. زد بغیم بینہم، پیچھے ہم پڑھ کے آئے یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب. اب اس طرف آؤ گے قرآن کی طرف تو کیا ہوگا؟ قرآن کی اہمیت بھی وہ جانتے ہیں اور قرآن کا رزلٹ بھی جانتے ہیں. آپ ذرا سمجھیں قرآن کی اہمیت کیا ہے ان کی نظر میں، یہ بھی ان کو معلوم، اور پھر یہ رزلٹ کیا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اجیبو یا قوم، ہے ہماری قوم، اجیبو مانو، قبول کرو، داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف اس پکار کا، اس دعوت کا، اس پکارنے والے کا، وہ آمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ. تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، یہ ذنوب کیا ہے؟ بطور انسان ہم سے سینکڑوں ہزاروں روزانہ لغزشیں ہوتی ہیں. ہم عقل کل نہیں ہے، کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. تو ہم سے یہ لغزشیں جو ہوتی ہیں، یہ قرآن کا کام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا رکھیں گے منزل مقصود، تو اس کی برکت سے اور اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹے موٹے جتنی ہماری یہ کوتاہیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے کور ہوتی جائیں گی. حکمت عملی ہم بناتے ہیں، پوری نہیں ہوتی. جو ہم نے سوچا ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں دشمن آگے سے ہماری سوچ سے زیادہ کچھ اور حرکت کر جاتا ہے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں حکمت عملی ناکام ہوگی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو اپنا رہبر بناؤ رکھو گے، اس پر ایمان رکھو گے، اس کے سائے کے نیچے چلو گے، تو دشمن کی وہ جو تمہارے اوپر چالیں ہیں یا تمہاری اپنی کوتاہیاں یا تمہاری لغزشیں جو ہیں یہ ساری کور ہوتی جائیں گی. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے گا. اب یہاں یہ بالکل نہیں بات کی گئی کہ دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب. جب یہ تشخیص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک دنیا میں بھی کہیں سے کوئی تمہیں عذاب نہیں آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے بچے رہو. اب آگے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر کوئی اس پکارنے والے کی پکار کو اگر کوئی نہیں سنتا، اس کو قبول نہیں کرتا، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا نقصان کرے گا. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کسی کو یا اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتا. یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں دھرنا اس نے کہ اگر اس کو مانے گا تو اللہ پر احسان رکھے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے. اور اگر اس پہ وہ نہیں آتا تو پھر اگر اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں تو پھر وہ روک نہیں سکتا ان کو. وہ معجز عاجز نہیں کرنے والا کسی جو اللہ کی طرف سے اس کو تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، یا اس کے نتیجے میں قرآن سے روگردانی کے نتیجے میں جو تکلیفیں جو سزا اس کی طرف آنے والی ہے پھر وہ روک نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور امریکہ اس کو نہیں بچا سکتا. اولیاء، مددگار. یہ قرآن کی صفات بیان کی گئی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جنات جس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اتفاقاً قرآن سنا اور قرآن سن کے جو انہوں نے اثر قبول کیا، اور وہ قوم جن کی طرف نبی آئے اور ان کی طرف محنت ہوئی، ان کی طرف دعوت ہوئی، نبی نے انہی کے ہاتھوں سے پتھر کھائے. جنات نے تو پتھر نہیں مارے، اسی قوم کی طرف سے، اسی انسانوں کی طرف. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن ہے کیا. اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے تو تم کسی کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ پاک کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، اور کوئی تمہیں اور بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اولئک فی ضلال، یہ ہے اصل گمراہی واضح. اب یہ ساری بات قرآن کو فوکس کرتے ہوئے انہوں نے قرآن سنا، قرآن کے حوالے سے ساری بات چل رہی ہے. قرآن کی اہمیت، قرآن کی جو ہمیں ضرورت، اصل میں بات یہ کہ اہمیت اور چیز ہے، ہماری ضرورت ہے. یہ اب ایک مریض جو ہے وہ اگر خود ہی وہ دوائی نہ لے، اللہ پاک کی طرف سے تو تمام وسائل مہیا ہے. اب اگر وہ مریض ہی اس کی طرف نہ آئے، اس کی ضرورت محسوس نہ کرے تو پھر بھگتے، اور ہم بھگت رہے ہیں. پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہیں کوئی پتہ کھڑکے اور ادھر دل دھڑکے، کہیں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے پاکستان کی خیر میں.